آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈیا نے کل کیا کیا ہوا تھا. انڈیا نے 150 جہاز جو ہے سری نگر پہ لانچ کیے ہوئے، پتہ کسی کو؟ اور آپ کی فوج کو پتہ ہے. پیسے کی قدر تب ہوگی جب آپ کی جیب خالی ہوگی. اتنی تو غیرت ہونی چاہیے نا. اگر تم ملک کے خلاف ہی بول رہے ہو، ملک کی آرمی کے خلاف بول رہے ہو، اسی ملک میں رات کو تم سکون سے سوتے ہو. لیکن ایران کو ایک بات پر میں داد دیتا ہوں کہ ایران کی قوم اور اس کی فوج ابھی تک ایسے ایک ساتھ کھڑے ہوئے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاک فوج کی کردار کشی بہت کی جاتی، پاک فوج یہ کر گئی، پاک فوج وہ کر گئی. تو اصل میں کسی بھی چیز کی قدر تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس وہ نہ ہو. مطلب آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی ریل پہلے ہر طرح کی سہولت موجود ہے، تو آپ کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو کوئی احساس نہیں ہو سکتا کہ کوئی غریب جو ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے یا کوئی گھر کے لیے راشن نہیں ہے، تو آپ کو اس پیسے کی یا اس ریل پل کی تب آپ کو فیل ہوگا جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کسی غریب سے پوچھو کہ 1 کلو آٹے کی قیمت کتنی ہوتی ہے، آپ کو تو محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح جو پاک آرمی ہے، اس کے خلاف ایک بڑی منظم سی تحریک چلائی جاتی ہے. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار کتنے احمق لوگ ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنی ہی فوج پر بکواس کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس اس وقت ایک مضبوط فوج نہ ہوتی تو آپ اندازہ کرو یہ مئی والا جو حملہ ہوا تھا انڈیا نے کیا تھا، پاکستان کا کیا حشر ہوتا ہے. اس وقت پاکستان شاید یہ مصر، لیبیا اور شام سے بھی آگے پہنچ چکا ہوتا. تو آپ کے پاس ایک مضبوط فوج تھی. آپ فوج سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی کسی پالیسی کے خلاف جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، یا ان کی کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ملکی معاملات میں یا سیاسی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے دیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ فوج کے خلاف ہو جائیں. کسی بندے کا کوئی بھی کوئی انڈیویجول جو کوئی کام ہوتا ہے اس کو آپ بنیاد بنا کر کسی کو بدنام نہیں کر سکتے. فوج میں وہ جی کرپشن بہت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کرپشن، اگر فوج میں کرپشن ہوتی نا تو آج جنرل ایوب خان بڑا مشہور جنرل رہا ہے، بلکہ فیلڈ مارشل تھے. اس کے بعد جنرل ضیاء ہیں، جنرل پرویز مشرف ہیں، جنرل باجوہ ہیں، اس کے بعد وہ جنرل کیانی تھے. یعنی بہت مشہور جو آرمی چیف جو آپ ابھی سمجھتے ہیں جن کے نام آپ کو یاد ہے، ان کا کوئی ایک بیٹا بھی فوج میں نہیں ہے. اور سیاستدان 20 آپ کو دکھا سکتا ہوں، بلکہ 90% جو سیاستدان ہیں وہ سارے جو ہے موروثی سیاست پر چل رہے. بھٹو کو دیکھیں، پھر بے نظیر آ گئی، ابھی بلاول صاحب آئے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ یا نواز شریف کو دیکھ لیں، ان کا خاندان ابھی تک سیاست میں ہے اور حکومت میں ہے. بڑے بڑے خاندان آپ دیکھیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ ایسی موروثی یہ عہدے ہوتے یا فوج ہوتی تو آج جنرل باجوہ کا بیٹا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آرمی چیف بننے والا ہوتا، یا آرمی میں بہت بڑا افسر ہوتا، یا جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کے بیٹے ابھی حکومت کر رہے ہوتے. تو بات اس میں یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہے میرٹ کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا سسٹم ہے. آپ آرمی سے اختلاف کر سکتے ہیں 1,00,000 دفعہ کریں، لیکن آپ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آرمی کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیں. پیسے کی قدر تب ہوگی جب آپ کی جیب خالی ہوگی. آپ کو بائک کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی. آپ کے پاس کپڑوں کی قدر جو ہے آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے پہننے کے. جب آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو آپ پھر بھی مطلب بولیں تو یہ کوئی اس کا تک نہیں بنتا. آپ لیبیا دیکھیں کتنی مطلب اس کی مضبوط فوج تھی، کتنا مضبوط ملک تھا. آپ لیبیا کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے نا. لیبیا میں اگر کوئی 30 40 50 کلومیٹر پر کوئی ایک گھر تھا نا، فصلوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وہاں تک ہائی وے بنی ہوئی ہے، اور جو بچے وہاں پر پڑھنے والے تھے ان کو باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا، اور ان کی تعلیم بالکل فری تھی، اور اس کی پک اینڈ ڈراپ بھی گورنمنٹ کرتی تھی. آپ لیبیا میں کوئی کسان بھوکا نہیں مرتا تھا، کوئی بندہ بے گھر نہیں تھا. ہر بندہ جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کو جاب بھی ملتی تھی، ساتھ اس کو لون ملتا تھا بزنس کے لیے، گھر بنانے کے لیے. جتنے بھی جوڑوں کی شادی ہوتی تھی سب کو گورنمنٹ جو تھی، لیبین گورنمنٹ جو تھی، ان کو باقاعدہ گھر دیتے تھے اور پورا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی تھی. تو آج لیبیا میں جائیں، جا کر دیکھیں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. شام کا حال دیکھ لیں، شام میں کیا ہوا. شام میں بھی انقلاب کے نام پر
فوج کے خلاف عوام کو بھڑکایا گیا، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ شام میں اس وقت جو ملبے ہیں وہ زیادہ ہیں، ملبوں کے ڈھیر زیادہ ہیں، اور انسان بہت کم ہے۔ آپ مصر کو دیکھ لیں، مصر میں کیا حشر ہوا، مصر والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ عراق دیکھیں، دنیا کی بہترین اکانومی تھی، اور عراق دنیا کا وہ واحد ایڈوانس کنٹری تھا۔ عراق میں آپ نے بھی پڑھتے نہیں نا سائنس، یہ جو آپ کی گھڑی ہے، یہ ٹائم کی کیلکولیشن ہوئی ساری عراق سے ہوئی تھی۔ عراق میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان اور اتنے بڑے بڑے جو آپ کو یہ کیمیا دان اور بہت بڑے بڑے آپ کو فلاسفر پروفیسر ملیں گے۔ اور عراق کا آج حشر دیکھیں، عراق میں ایک ایسی مطلب جنگ اس پر تھوپی گئی، اور پھر اس 2003 میں مطلب 90-91 میں بھی اس پر حملے ہوئے، لیکن عراق جو تھا وہ صدام کی قیادت میں وہ قائم رہا۔ اس نے کوشش کی، لیکن اس نے ٹکر لے لی، ٹکر اس نے شیر سے لے لی۔ جب جنگل میں رہ رہے ہیں تو شیروں سے ٹکر نہیں لیا کرتے، مطلب اس کا کوئی ڈائلاگ یا کوئی اس طرح کا سولوشن، لیکن وہ تو مقصد ہی نہیں تھا، ڈائلاگ پہ تو کوئی آنے والا ہی نہیں تھا، کیونکہ مین تو مقصد تھا اس پہ قبضہ کرنا۔ پھر آپ ایران کا دیکھیں، لیکن ایران کو ایک بات پر میں داد دیتا ہوں کہ ایران کی قوم اور اس کی فوج ابھی تک ایسے ایک ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا، یا جو امریکہ تھا، یا یہ جو اسرائیل وغیرہ، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو اسلامی یہ جو فوج ہے یا اس طرح کے جو حکمران ہیں ان کو ہم نکال دیں گے، لبرل لے آئیں گے وہاں پر، اور عوام نکلے گی۔ اور ٹرمپ کے دیکھا کتنے بیان آئے کہ عوام باہر نکلے اور ان کے گلی محلوں میں اور احتجاج کریں اور توڑ پھوڑ کریں، لیکن کوئی بندہ ایک بھی نہیں نکلا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ قوم بنیں گے تو پھر یہ سارے جو معاملات ہیں یہ خود ہی ٹھیک رہے گے۔ یہ فوج کی قدر ان لوگوں کو تب ہوگی، اللہ نہ کرے جب کوئی ایسے حالات آ جائے پاکستان پر۔ تو میں پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمیشہ اپنی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو رکھے۔ مجھے کئی باتوں پہ آرمی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب لوگوں کا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اچھا، لوگوں کا اختلاف کی وجہ آپ سوچ لیں گے، مطلب سن لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وجہ کیا جی؟ وہ میرا بچہ جی وہ نمبر 1200 سن، وہ جی ٹاپ کر گیا سی لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہوا۔ وہ بھائی سلیکٹ ہونے کے لیے 101 مسئلے ہوتے ہیں، 101 پرابلم ہے جو اس بچے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میڈیکل میں ایشو ہو سکتا ہے اس کا۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ جو بچہ بہت زیادہ نمبر لیتا ہے وہ لائق بھی اتنے زیادہ ہو۔ یہ ہم لوگوں کے، صرف پاکستان والوں کی یہ سوچ ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، ہر بچے کے دماغ کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ہر بندے کو اس کے ذہن کے مطابق اس کو سوچ دی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا وزن نہیں ڈالتا کہ وہ بندہ برداشت نہ کر سکے، اس کی برداشت کے مطابق اس پر وزن ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح سوچ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب کی مختلف رکھی۔ اگر سب کی ایک ہی سوچ ہو تو پھر سارے سائنسدان ہی بنے، سارے انجینئر بنے، سارے ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بچے کی دیکھنی ہوتی۔ لوگوں کے اختلاف اتنے ہوتے ہیں، کوئی مطلب اس میں کوئی ریزن جو ہے اتنی کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتی، ایسی لوگ منہ اٹھا کر بات کر دیتے۔ بہت سارے لوگ، چونکہ میں اب اسی چیز سے منسلک ہوں، آپ کو سارا پتہ ہے، میرے ادارے کا پتہ ہے، تو لوگوں کی جو برین واشنگ ہے نا وہ کرنی ضروری ہے۔ اور جو لوگ پاک افواج پہ اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں، تو مجھے ان سے یہی اختلاف ہے۔ اتنی تو غیرت ہونی چاہیے نا، اگر تم ملک کے خلاف ہی بول رہے ہو، ملک کی آرمی کے خلاف بول رہے ہو، اسی ملک میں رات کو تم سکون سے سوتے ہو، پوچھو نا جا کر عراق والوں سے کہ ابھی بھی سکون سے سوتے ہیں کہ نہیں سوتے۔ ان لوگوں کی دن رات کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ آپ شام میں چلے جائیں، آپ اس میں چلے جائیں، لیبیا میں، مصر میں جا کر دیکھ لیں، یہ لبنان میں دیکھ لیں، یہ اس میں آپ یمن میں دیکھ لیں، یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا جو ہے نا ایک کھلواڑ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی انٹیلیجنس کی: اسپائنیج، سبوٹیج اور پراپاگنڈا۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو پراپاگنڈا ہے نا وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کی افواج کے خلاف ہو رہا ہے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے، تو اس لیے پاکستان کی افواج کو کبھی بھی بدنام نہ کیا جائے، اور ان کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ نہ کی جائے۔ آپ کو اختلاف ہے، آپ کو کسی جنرل نے نہیں اچھا سمجھا، یا آپ کسی جنرل کو اچھا لگا، آپ اس جنرل کے خلاف بات کریں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ادارے کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ اب اس کی مثال وہی ہے
کہ ایک اب پاکستان میں چونکہ یہ کیا کہتے ہیں قوم پرستی بہت زیادہ ہے، نسل پرستی بہت زیادہ ہے. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی میں ملک ہاں جی میں بہت بڑا جی، میں چودھری ہوں جی، میں ڈوگر ہوں، میں خان ہوں، میں رائی ہوں. تو اب دیکھیں کوئی ایک رائیوں کا بندہ اگر چوری کر لے تو کیا کہیں گے پوری رائی کا ہم چور ہے. ادھر ہم نہیں کہتے تھے، ادھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ ادارے کو بدنام کریں؟ بالکل نہیں ہے. اسی لیے اچھا کئی لوگ یہ ہیں کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر کوئی راجپوت ہے، کوئی رانا ہے، کوئی ڈوگر ہے، تو وہ بہت اچھا آدمی، وہ بہت خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو کیا کہیں گے سارے جو ہیں اس قوم کے لوگ وہ ولی اللہ ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. ایک گھر میں 5 لوگ ہوں یار، ایک کے ساتھ دوسرے کا ذہن نہیں ملتا. تو آپ کس طرح اس طرح انالائز کر سکتے ہیں کسی ایک بندے کی وجہ سے کسی ادارے کو؟ تو باقی مجھے ایک بات پہ نا بہت ہی فخر ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ جتنی مرضی لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی، پراپگنڈا کیا، اس کی کردار کشی کی، لیکن ہماری جو افواج ہے ایک بات پہ مجھے فخر ہے کہ وہ کبھی بھی ڈی مرلائز نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی اپنے حوصلے پست نہیں کیے، اور انہوں نے کبھی اپنی توجہ نہیں ہٹائی جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں. کہ آپ کا ڈیفنس دیکھ لیں، ابھی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈیا نے کل کیا کیا ہوا تھا. انڈیا نے 150 جہاز جو ہے سری نگر پہ لانچ کیے ہوئے، پتہ کسی کو؟ اور آپ کی فوج کو پتہ ہے، آپ کی ایئر فورس کو پتہ ہے، آپ کی نیوی کو پتہ ہے. آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، آپ تو ریلیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اس لیے ہماری جو فوجیں ان کا جو اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی ملک کی دفاع پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کا جو فوجی ہے نا، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، وہ کبھی بھی آپ کے جو ملک کا دفاع ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، باقی وہ سب کچھ کر لیں گے.